السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج بیٹا ہم نے نظم پڑھنی ہے حفیظ جلندری صاحب کی حلال استقلال۔ ٹھیک ہے، یہ نظم جو ہے وہ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو حفیظ جلندری کا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو پاکستان کے جنہوں نے ترانہ جو ہے وہ پاکستان کے اس کے تخلیق کرنے والے ہیں۔ آپ کا پورا نام جو ہے وہ ابو الحسن حفیظ جلندری تھا۔ آپ کو اگر ہم دیکھیں تو اردو، گیت، نظم، غزل، ان سب میں مہارت حاصل تھی۔ آپ حالی اور اقبال سے بہت متاثر تھے اور خود بھی ایک بہت نامور شخصیت تھے، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ترانہ لکھا بلکہ آپ نے کشمیر کا ترانہ بھی لکھا، اور اگر ہم دیکھیں تو آپ کے نام سے جو ہیں وہ سب واقف ہیں۔ اس میں حلال استقلال جو ہے وہ ایک ایسی نظم ہے کہ جس میں اگر ہم یہ اس کے معنی کو دیکھیں تو حلال کا مطلب بالکل ایک نیا چاند ہوتا ہے۔ استقلال جو ہے وہ آپ کی ثابت قدمی، آپ کا عزم، حوصلہ، یہ مراد ہے اس سے۔ تو حلال استقلال دراصل ایک ایسی نظم ہے کہ جس میں قوم کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ نظم جو ہے وہ تخلیق کی گئی کہ جب 1965 کی جنگ میں ہندوستان ہمارے اوپر حملہ آور تھا، اور اس وقت ہماری قوم کے جو افراد تھے انہوں نے جرأت دکھائی، بہادری دکھائی، اور فوج کے علاوہ وہ سرحدوں پر آ کر اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا دفاع کیا، اس میں وہ کامیاب رہے۔ تو حلال استقلال دراصل ایک ایسا چاند ہے کہ جس میں ہمارا عزم، ہمارا حوصلہ، جرأت اور بہادری کا عکس جو ہے وہ ایک طرح سے نظر آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ حفیظ جلندری صاحب نے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہم نے پہلے کیا کیا، ایک جدوجہد کی، ایک الگ وطن ہم نے حاصل کر لیا، اس کے بعد بھی دشمن جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھا، اس نے اپنے ایسے ارادے کیے کہ جس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوششوں میں وہ لگا رہا، بارہا حملے کرتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تو اس نے بڑے خواب دیکھے، بڑے مضمون قسم کے وہ مقاصد لے کر آئے کہ ہم جو ہے وہ وہاں ناشتہ کریں گے، یہ ہوگا کہ ہم فتح کر لیں گے، ہم پاکستان کا علاقہ جو ہے اس کو فتح کر لیں گے اور ہم وہاں پر آزادی منائیں گے۔ لیکن جوابی حملہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ تو اس نظم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 3 شہروں کے جو عوام ہیں، یعنی کہ 3 سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ سیالکوٹ، سرگودا اور لاہور کے جو عوام تھے، انہوں نے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، شکست ہوئی نا اس کو۔ تو اس حوالے سے یہ دراصل ایک ایسا خراج تحسین ہے جو ان عوام کے لوگوں کو دیا گیا جن کا صبر تھا، جن کا عزم تھا، جن کی بہادری تھی، اور جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ پرچم ہے جو کہ حلال استقلال کا ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان عوام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ پرچم ہے جو کہ حلال استقلال ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلا شعر، یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو حفیظ جلندری صاحب جو ہیں ان کی شاعری کے اندر ہمیں ایک اثر نظر آتا ہے، ایک اثر آفرینی ہے۔ تو کیونکہ اس نظم میں ہمیں ایک جوش و جذبہ نظر آتا ہے، اس کے اندر ہمیں ملی جذبات نظر آتے ہیں، وطن سے محبت نظر آتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم جو کہ ہماری ثابت قدمی کا پرچم ہے، جو استقلال کا پرچم ہے، یہ دراصل کیونکہ پرچم تو ہے ہی، ہر ملک کا پرچم ہوتا ہے، پرچم کسی بھی قوم کی کوشش، اس کی جدوجہد کی داستان ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو استقلال کا پرچم ہے یہ قوم کو دوسروں سے منفرد کرتا ہے، الگ کرتا ہے، اور یہ ہماری مضبوطی ہے۔ اگر ہم ہیں تو ہمارا پرچم ہے، ہمارا استحکام ہے تو ہمارا پرچم کا استحکام ہے۔ تو یہ اتنی آسانی سے ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو مذہب ہے اس کے اندر جہاد کا ایک مقصد ہے۔ ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر اپنا وطن حاصل کیا، اس میں شہداء نے اپنی زندگیاں قربان کی، شہادت پائی، جہاد کیا، اور کبھی بھی ایک مسلمان جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو حق و باطل کی جنگ میں جو ہے وہ کبھی بھی وہ باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایک سچا مومن ہمیشہ حق کی سربلندی کی خاطر لڑتا ہے اور اسی کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، بلکہ وہ شہادت کی خواہش کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو پرچم آج ہماری سلامتی کا ہے، آج ہمارے حوصلے کا، عزم کا، آج جو یہ آزاد فضاؤں میں سربلند ہے،
تو اس کے اندر جو ہے وہ شہداء کی خون ہے، اس کے اندر غازیوں کی کوششیں ہیں، ان کی محنت ہے، اور یہ انہوں نے ایک انعام کے طور پر ہمیں یہ وطن دیا ہے، اور ہمارا پرچم جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے ایک طرح سے انعام کا پرچم ہے۔ پھر قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ کوئی مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہے، جو حق کی سربلندی کی خاطر لڑتا ہے، وہ باطل کو، فتنے کو، فساد کو، غلط چیزوں کو، مذموم مقاصد کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور حق کی سربلندی کے لیے وہ آخری، کہتے ہیں نا، خون کے آخری قطرے تک وہ جنگ کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے شعر نمبر 2 کی طرف۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ اب اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہلال میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے چاند کو کہتے ہیں جو بالکل نیا ہے، اس کی اگر مشابہت ہم دیکھیں تو وہ خنجر کی مانند ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہلالی خنجر ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو ایک خنجر کی مانند ہے، اس کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم کے اندر بھی چاند کا نشان ہے، اور وہ ایک خمدار نشان ہوتا ہے، تلوار اور خنجر سے مماثلت رکھتا ہے کہ ہم اپنے پرچم کی سربلندی کے لیے ہم جس طرح بھی اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر ایک وسعت کا حامل ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پرچم کو اگر زیر کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنے پرچم کے لیے لڑیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم وار کریں گے، ہم حفاظت کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ تو اس میں وہ یہ کہتا ہے، اور پھر اس میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں تو ہماری جو شہادت کی انگلی جب ہم اس کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کی انگلی کو اٹھائیں تو اس کی شکل بھی اس ہلال کی مانند ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم توحید کی، مسلمانوں کی جو گواہی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، وہ توحید کی ہے، اس کے اندر توحید کی علامت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی جرت ہے، مسلمانوں کی دلیری ہے کہ ہم شہادت تو قبول کر لیں گے لیکن ہم کسی باطل کے معتقد نہیں ہوں گے، اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے، باطل کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اس میں اس کے دوسرے مصرعے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سیف اللہ ایک تلمیح ہے، جو کہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیف اللہ کا پرتو، اس میں ہمیں جھلک نظر آتی ہے، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ایمانی، وہ جرت، وہ بہادری، کیونکہ خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا فرد تھا کہ جس کو جو ہے وہ اس نے کبھی اس کی تلوار نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی، کبھی وہ اس نے شکست نہیں کھائی تھی، اس کے اندر نور ایمانی، قوت ایمانی اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ فتح سے جو ہے وہ ہمکنار کیا تھا، اور ان کے اندر شہادت کا شوق بہت زیادہ تھا۔ اور جب جذبہ شہادت ہوتا ہے، شوق شہادت ہوتا ہے، تو انسان کی زندگی کے تمام کام جو ہیں وہ اس سے ہی منسلک ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ ہمیشہ جذبہ شہادت سے سرشار رہے، یہی وجہ تھی کہ آپ کی تلوار کے اندر وہ قوت تھی، وہ طاقت تھی جو کہ ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس کے اگلے شعر کی طرف، شعر نمبر 3 کی طرف۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو گئے بھر گئے دامن نویدوں کا۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ہلال نما خنجر ہے، اور یہ جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم پر بنا ہوا جو چاند ہے، وہ اس سے مناسبت دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ شہداء نے ہمیں انعام کے طور پہ دیا، یہ عطیہ ہے ان کی قربانیوں کا